السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جب کبھی ہم پریوں اور جناتوں یا موکلوں کے تسخیر کا عمل کرتے ہیں، ان کی حاضری اور حاضرات والا عمل ہوتا ہے، تو اس میں کئی طرح کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ موکل خود انسانی شکل میں عامل کے سامنے حاضر ہو جائے، یا پھر کسی اور ڈراؤنی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی جانور کی شکل میں حاضر ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ سر یا کندھے بھاری ہو جائیں یا جسم میں بھاری پن محسوس ہو، موکل کی حاضری اور سواری کا احساس ہو۔ اس کے علاوہ تیسری کیفیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے اور نہ ہی جسم پر اس کا کوئی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن آس پاس کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چاہے گرنے پڑنے شروع ہو جاتی ہیں، چاہے اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، چاہے کوئی سایہ سا ہم کو اچانک سے لگتا ہے کہ کوئی ہے یا کوئی گزر رہا ہے ادھر ادھر سے، یا کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ اگر یہ تمام کیفیات میں سے کوئی بھی کیفیت ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل جو ہے کامیاب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، تو سمجھیے کہ آپ کے اندر کوئی عمل میں کمی ہے، آپ پوری طریقے سے اس عمل کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ ہم اتنے دن سے محنت کیے، 40 دن، 21 دن یا 120 دن جو بھی ہمارے چلے کا ٹائم ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ہم کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس عمل کی شرائط کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ کیا کمی ہے، آخر موکل کیوں نہیں حاضر ہوا، کیوں ہم کو کامیابی نہیں ملی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہے، پوری شرائط صحیح ہے، پھر بھی ہم کو کامیابی نہیں ملی، تو ہم کو چاہیے کہ اس عمل کو دوبارہ سے کریں، اور اگر پھر بھی کامیابی نہیں ملی تو دوبارہ سے کریں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو پہلی بار میں ناکام ہوئے تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کی تعداد بڑھا دیں۔ جیسے 7 بار ہے تو اس کو 21 بار پڑھیں یا 41 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے چلے میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم جب کسی عمل کے عامل ہیں تو اس عمل کے موکل کو اگر خود محسوس نہیں کر سکتے، خود نہیں دیکھ سکتے، خود اس موکل سے بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر حاضرات کریں۔ پہلے خود ٹرائی کریں حاضرات کی، اگر حاضرات سے بھی آپ کو موکل سے بات کرنا نصیب نہ ہو تو آپ کسی اور کے اوپر حاضرات کریں۔ اور حاضرات کرنے کے لیے بچے، بوڑھے، جوان یا لڑکی کسی کے بھی اوپر حاضرات کریں، تو اگر پہلی بار میں حاضرات میں کامیابی نہیں ملی تو اس کو اس معمول کو بدل دیں۔ اگر اس معمول کو بدلنے کے بعد بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے تو جو تعداد 21 بار 41 بار ہم پڑھ کے دم کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ ضرور حاضرات ہوگی۔ بہرحال اب ہم سورہ جن کے ایک خاص عمل کو آپ کو دینے جا رہے ہیں، بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ اگر عمل کرنے کی خواہش ہو، شوق ہو تو ضرور اس عمل کو کریں۔ جب آپ کو سورہ جن کے عمل کی تسخیر کا ارادہ ہو تو آپ کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ آپ کے علاوہ عمل کے دوران کوئی نہ ہو، چھت پر، گھر کے اندر، مسجد میں یا میدان میں، ندی یا دریا یا سمندر کے کنارے، جہاں بھی آپ کو اطمینان کی جگہ ہو، قبرستان ہو، کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جسمانی حصار کرنا ضروری ہے۔ اس میں درود اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر کے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر کے پھر پورے جسم پر پھیر لیں اور پھر اپنے اوپر پھونک بھی مار دیں۔
اور اگر اس سے زیادہ اچھا اگر آپ کو حصار کرنا ہے تو اس حصار کو کرنے کے بعد پھر آپ زمینی حصار بھی چاقو سے لگائیں، چاقو پہ بھی وہی حصار پڑ کر کے دم کر کے پھونک مار کر کے چاقو سے اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سورہ کے علاوہ اگر کوئی اور چیز سے حصار کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے بھی آپ حصار لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 بار یا 11 بار درود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 21 بار سورہ جن کی تلاوت موکل کی حاضری کی نیت سے پڑھیں، جس میں موکل، جنات، پریاں اور دوسری قسم کی روحانی مخلوق شامل ہے۔ ان سب کا تصور کر کے آپ سورہ جن کو 21 بار پڑھنا شروع کریں، اور پھر بعد میں 11 بار درود بھی پڑھیں، اور اس عمل کے دوران خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھیں، اور جہاں پہ عمل پڑھیں وہاں پہ ضروری ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ سلگا لیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہوا کا جھونکا نہیں ہے، جیسے کمرے میں آپ عمل کر رہے ہیں، تو چراغ بھی ضرور جلائیں۔ چراغ کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ اس غیبی مخلوقوں کو تسخیر میں بہت ہی زیادہ مفید اور کارگر اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور عمل پوری پاکیزگی کے ساتھ باوضو پڑھیں، اور اس عمل کو لگاتار 40 دن تک جاری رکھیں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر جو ایسی ہو جو بیٹھ چکی ہے گڈھے والی، تو اس گڈھے میں آپ کو بیٹھ کر کے عمل پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ اس گڈھے میں بیٹھ کر کے عمل پڑھیں گے تو 100 میں 100 آپ کو کامیابی ضروری ہے۔ اور عمل کے دوران آپ کو مختلف قسم کی صورتیں نظر آئیں گی، بھیانک قسم کی آوازیں اور ڈراؤنی قسم کی آوازیں، تاکہ آپ عمل چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ عمل جب چھوڑ کر کے آدمی حصار سے باہر نکل جاتا ہے اور بیچ میں ہی عمل کو پڑھنا موقوف کر دیتا ہے تو چیزیں اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اس کے دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ پھر وہ آدمی یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو کوئی بھی چیز محسوس ہو یا کوئی چیز سامنے آ کر کے بات کرنے کی کوشش کرے، یا کسی انسان کو بہکا کر کے آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے اور وہ آدمی آپ کو تنگ کرے، تو آپ اپنا وظیفہ جیسے 21 بار ہے تو 21 بار پڑھنے سے پہلے آپ کو کسی بھی صورت میں بات نہیں کرنی ہے جب تک کہ آپ کا وظیفہ پورا نہ ہو جائے۔ تو جو پریشان کرنے والی مخلوق ہوگی آپ کو بس وظیفے کے دوران ہی پریشان کرے گی، جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا وہ اپنے آپ غائب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کا 40 دن کا عمل پورا ہو جائے گا تو اس دن آپ کے سامنے جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اس دن بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وظیفے کے دوران آپ کو نہیں بولنا ہے، کوئی بھی آ جائے، چاہے موکل ہو چاہے انسان ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے تب عمل پڑھیں، تاکہ کسی انسان کے آنے کا امکان ہی نہ ہو۔ اب آپ کا جب 40 دن مکمل ہو جائے تو اس وقت موکلات جب وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی موجود رہیں گے، پھر ان سے مخاطب ہوں، لیکن پہلے آپ مخاطب نہ ہوں، وہ آپ سے ہم کلام ہوں، تب آپ ان سے ہم کلام ہوں، اور پھر اپنی بات چیت ان سے آگے بڑھائیں اور شرائط اور معاہدہ طے کریں، اور دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ بھی ضرور پوچھ لیں۔ اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔